دیتا ہے۔ کچھ لوگ آسانی کا راستہ اختیار کریں، اس لیے جس کو کہتے ہیں وہ بہت محقق گزرا ابن خلدون، اس نے کیا کرا کہ یزید کے فسق میں تو کوئی شبہ نہیں، فاسق فاجر تھا، اب راستے دو ہو گئے۔ کوئی صحابہ نے کہا اللہ کی طرف سے مصیبت پڑ گئی ہے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ امام حسین ابن زبیر نے کہا نہیں یہ کوئی راہ نہیں ہے، عظیمت کی راہ یہ ہے کہ میدان میں آنا چاہیے۔ یہ وہ مانتا کہ یہ فاسق ہو گیا تھا، بدکار ہو گیا تھا، اس لیے دونوں گروہ مانتے تھے کہ یہ بدکار ہے۔ پھر اسی کتاب کو جس کو کہتے رہے ہیں یہ بڑا محقق ہے، جب خلاف نہیں یہ بھی مختصر ہو گیا، امام حسین کے بارے میں جذباتی ہو گیا۔ عقل کے اندھو، جذباتی کیا ہونا، مورخ ہے، وہ ایک ایک روایت کو جانتا ہے، وہ تمہاری لکھی ہوئی باتوں کو پڑھ چکا ہے کہ یہ سب خرافات بنائی ہوئی باتیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا ارادہ جو تھا سن لو، نہ انہوں نے پلٹنے کا ارادہ کیا، نہ یزید کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ جو شروع سے اس کے ساتھ تھا عقبہ ابن سمان، کہتا مدینے سے چلا، مکے میں ساتھ تھا، کربلا میں ہی آپ کے اونٹ کو بٹھاتا تھا، کھولتا تھا، آخر تک میں ساتھ رہا ہوں۔ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ حسین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، یہ سب جھوٹ انہوں نے خود گڑا، یہ آپ گڑا کہ تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے، اور یہ بھی ان کے گلے میں پڑ گیا۔ آپ حیران ہوں گے ان کو مہنگا پڑا۔ جو ان کا امام ہے نا اس دور میں، محمد الخضری بیک، جس نے یہ ناسبیت پھیلائی اور یہ لکھی چیزیں، تاریخ لکھی اس نے، اب اس نے سوچا کہ اگر یہ مان لیں کہ امام حسین رضی اللہ مان گئے تھے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، تو پھر تو یار لے جانا چاہیے تھا، قصہ مک گیا، خوش ہوتے ابن زیاد جا کے پیش کرتا کہ میں لایا ہوں، بڑا انعام ملتا۔ پھر اس نے کیوں نہیں مانا اور کیوں آپ کو قتل کیا؟ اس کو کھٹ گئی بات۔ اور یہی مولانا عتیق الرحمان اسمبلی، مولانا کہہ رہا مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کے بچے، انہوں نے بھی واقعہ کربلا پریشانی انہیں بھی آئی کہ یار سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ نے کہہ دیا تھا، ہم بھی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ بات، تو پھر ابن زیاد کیوں نہیں مانا؟ تو پھر یہ اسمبلی نے تو اس طرح جان چھڑائی کہ اللہ کی طرف سے تقدیر ہی ایسی، تقدیر کہنا چاہیے اور کوئی بات نہیں، ورنہ قصہ ختم ہو گیا۔ اور یہ جو تھا خضری، اس نے کہا نہیں تقدیر سے بات نہیں بنے گی، پھر تو عبید اللہ بن زیاد بڑا مجرم ثابت ہو کہ جس نے خام خواہ امام حسین کو قتل کیا جب وہ بیعت کے لیے تیار تھے۔ اس نے صاف لکھ دیا کہ یہ کہانی بالکل، اس نے لکھ دیا ان کے امام نے کہ بالکل جھوٹ ہے کہ امام حسین نے اپنے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس۔ ان کا امام ہی مکر گیا کہ یہ تو مانے تو مقدمہ خراب ہو گیا، پہلے تو کوئی بہانہ آ کے اس نے باغی سمجھ کر مارا، اب تو پھر وہ باغی بھی نہیں رہ گیا، پھر کیوں مارا؟ خود ہی انکار کر دیا۔ یہ محاضرات الامم الاسلامیہ پڑھ لیں، کہتا بالکل غلط بات ہے بھی غلط۔ میں نے بتا دی کہ دو جھوٹے ہیں، زکریہ بن یحییٰ ضریر اور بعد میں جو خالد بن عبداللہ کسری ناصبی بغیث، بالکل لعنتی اور ملعون آدمی، بڑی موت مرا، اپنے جرموں کی سزا بھگت کر مرا۔ اور خوش آمدید ایسے تھے درمیان میں، چلو رہ بات سنیں کہ یہی خالد بن عبداللہ الکسری ولید کے زمانے میں حجاج ظالم کی ممبر پر تعریف کرتا تھا۔ جب ممبر پر بیٹھتا تو ولید نے حکم دیا تھا کہ سارے گورنرز کی تعریف کریں، ظالم کی، جس نے 1,20,000 نے ایک آدمی کو فرش پر لٹا کر ذبح کیا، جامع ترمذی صحیح سند کے ساتھ، یعنی جو جنگوں میں مارے گا لاگن چھری سے 1,00,000 اس ظالم کو۔ اور صحیح مسلم میں جب اس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ثقیف میں مبیر پیدا ہوگا، ایک ہلاکو آئے گا جو خون بہائے گا، اور اسماء بنت ابی بکر نے کہا وہ ہم نے دیکھ لیا، حجاج تو یہ وہ ظالم، اس کی تعریف کرتے تھے خطبے میں، ظالم خوش آمدی۔ ولید کا حکم کہ یہ میرا گورنر جو اس کی تعریفیں کر۔ اب سلیمان تخت پر بیٹھ گیا، وہ اس کا دشمن تھا، حجاج کا دشمن تھا، اسی لیے اس نے حجاج کے بھتیجے کو محمد بن قاسم کو بھی بلا کر واپس مروایا، موسیٰ بن سیر کو ختم کیا، جو گورنر تھے اس کے ولید کے سب کے دشمن ہو گیا حجاج کی وجہ سے، اس کا دشمن۔ اب سلیمان نے بیٹھتے ہوئے حکم جاری کیا، اللہ اکبر، یہ ملوکیت جو لعنت کہ لوگوں کا دین ایمان ہی کوئی نہیں رہ جاتا، دانش فروش اپنا علم بیچتے پھرتے ہیں۔ یہی خالد بن عبداللہ الکسری ظالم جو علی کو رضی اللہ تعالیٰ کو لعنت کرتا تھا، حجاج کی تعریف کرتا تھا، اب سلیمان کی طرف سے حکم آ گیا کہ جمعے کے خطبے میں حجاج پر لعنت کرو۔ اب دیکھیں یہ صحافی، یہ لکھنے والے کالم روز بدلتے ہیں، مرغے باد نما، جدھر کو ہوا چل پڑتی ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہی تو دین فروش ان کو میں نے کہا، یہ جاں فروش نہیں، یہ سر فروش نہیں ہے، انہیں حسین کی قدر کیا، وہ سر بیچنے والے تھے، ایمان بیچنے والے نہیں تھے۔ اب جب اس خالد بن عبداللہ کو حکم ملا، جمعہ تھا، اس نے کہا یار کیا کروں، پچھلے جمعے اس کی تعریف کرتا رہا، آج اس پر لعنت کروں، مصیبت میں پھنس گیا، کیا حل کروں؟ اب ہر سوچے، یہ غایۃ المرام آپ نے دیکھنی ہے، میرے پاس پڑی ہے، ام القرآن مکہ یونیورسٹی نے شائع کی ہے، حضور کے دور سے لے کر 900 ہجری تک جتنے کے گورنر ہوئے نا مکے کے، سب کے حالات، بہت اعلیٰ کتاب۔ اب وہ لکھتا ہے کہ خالد، اس سے ذرا اندازہ کرنا کہ دین کیسے برباد ہو گیا،
اور مسلمان کی تو ایک زبان ہوتی تھی، بس جو کہہ دیا کہہ دیا۔ مگر یہ کہنے لگا کل تک میں اس کو اچھا کہتا رہا ہوں، اس کی تعریف کرتا رہا، اب خلیفہ کی طرف سے مذمت کا حکم ہو گیا۔ بیٹھا اور بڑی بے شرمی کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس نے کہا یار ابلیس ملائکہ میں تھا، فرشتوں کا سردار ہو گیا، فرشتے اس کی نیکیوں کی وجہ سے سمجھتے رہے بہت اچھا ہے، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ اندر سے خراب ہے، اس نے ایک آزمائش کی، اس آزمائش میں فیل ہو گیا تو اس پر لعنت ہو گئی۔ اسی طرح ہم حجاج کی ظاہری نیکیاں دیکھ کر کے وہ اچھے کام کرتا تھا اس کو اچھا سمجھتے رہے، مگر وہ ابلیس کی طرح نکلا رہا۔ ہمارے امیر المومنین کو اللہ نے سلیمان بن عبد الملک کو وہ بات بتا دی جو ہمیں نہیں معلوم، اس کو اس کے اندر کا پتہ چل گیا اور اس کی طرف سے حکم آیا، اس لیے لعنت اللہ علیہ۔ کمال ہو گئی یار، اسلام کے ساتھ ٹھٹھا مزہ۔ یہ ایک آدھا نمونہ ہے، ورنہ جو انہوں نے مچڑی مچائی نا، جو اسلام کا ٹھٹھا کیا کہ عبد الملک جو تھا اس کا چچا کا لڑکا عمر ابن سعید اشتق ظالم، اب وہ بھی حکومت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا کہ میں بھی اسی خاندان، چاچے تائے کی اولاد جیسے جائیداد مانتے ہیں مجھے خلاف، نہ کوئی صحابی نہ ولی نہ کوئی امام، وہ بیچارے سارے مغلوب تماشا دیکھتے ہیں، تخت روز بدلتا رہتا، بلکہ اس نے چڑھائی کر دی۔ اب عبد الملک نے دیکھا کہ مصیبت میں پھنس گیا، اس نے اس کو کہا کہ تو میرے چچا کا لڑکا، یار محل میں آ جا، میں خدا ضامن دیتا ہوں، کوئی تجھے کچھ نہیں، امان دے دی، آ گیا۔ اور جب وہ محل میں داخل ہوا تو پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے دھوکے سے، انہوں نے عمر بن سعید اشتق کو گرفتار کر لیا اور بعد میں بری طرح قتل ہوا۔ وہ ظالم بھی اپنے انجام کو پہنچا، مگر اس سے خلیفہ کا اندازہ کریں کہ عبد الملک وعدہ کرتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ دیتا ہوں اور پھر جاتا، اور اسی لیے ایک بدو آیا پھر، یہ قیامت اسلام پر جو حسین رضی اللہ کے سامنے آ رہی تھی۔ آپ تو نماز روزے کو روکتے ہیں کہ نماز روزے کو یزید نے کیا کیا تھا، سلطنت اسلامیہ جبر میں بدل گئی تھی، جس کو حضور نے کہا سب سے پہلے میری سنت کو بنو امیہ کا ایک آدمی بدلے گا۔ اب وہ ڈھونڈو کون ہے، اگر امیر معاویہ نہیں ہے تو بتاؤ کون ہے جس نے سنت بدلی۔ وہ علامہ البانی صاف لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ ہیں جنہوں نے اس کو بجائے شورا کی وراثت بنا دی۔ پھر کوئی اچھا بیٹا آیا، کوئی بدماش آ گیا، جب خاندان میں بن گئی کوئی ٹھیکہ کہ ضرور نیکی پیدا ہوں گے، تماشا بن گیا۔ تو عمر بن سعید اشتق جب مارا گیا دھوکے سے، ایک بدوی ملنے آیا، میں کہتا اس بدوی پر ہزاروں رحمتیں مولویوں سے زیادہ۔ جب وہ آیا تو عبد الملک نے اس سے پوچھا بدوی سے کہ عبد الملک کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اپنے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا عبد الملک تو مدت سے ہی مر چکا۔ اس نے کہا میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، میں کیسے مر چکا؟ اس نے کہا نہیں، عبد الملک اس دن ہی مر گیا تھا جس طرح اس نے عمر بن سعید کو امان دے کر اس کی خلاف ورزی کی تھی نا، اپنی قسم کے خلاف اس کو قتل کرا تو اس دن سے مر گیا۔ اب تو لاش ہے، بیٹھا ہو بیٹھا رہا ہے، تو زندہ نہیں ہے، انسان نہیں رہا جب زبان تیری نہیں رہے۔ وہ کتنی بڑی بات، ایسے لوگ بھی نکلتے رہے، تاریخ کوئی باندھ نہیں۔ امیر معاویہ رضی کے دربار میں عورتیں جاتی رہیں اور دلیری سے حضرت علی کے فضائل بیان کرتی ہیں اور اس کی مرمت کرتی، ڈری نہیں۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، آہستہ آہستہ امت یہاں تک پہنچی ہے جہاں ہم پہنچ گئے کہ حق کہنے والا نہیں رہا، زبانیں گنگ ہو گئی ہیں، سارے اس میں عافیت سمجھتے ہیں کہ آرام سے یار اپنا وقت گزارو، کیوں حکومت کو مخالف کرنا۔ یہ وہ لعنت ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ سے شروع ہوئی، یزید نے اس کو مضبوط کیا اور باب الثنایا سلطان، بس اس کا حوالہ دے کر ختم کروں گا، بات لمبی، صحیح بخاری میں نکال لینا شرح کہ لوگ جاتے تھے صحابہ کی اولاد اور تابعین، چھوٹے موٹے نہیں، یزید کے سامنے جاتے تھے اور بعد میں آ کر ابن عمر سے انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط باتیں کرتا ہے، ظلم کے فیصلے کرتا، مگر ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں اس کے منہ پر۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی وہ منافقت ہے جس کو حضور نے اپنے دور میں کہا، دو زبانیں منافقت، مگر منافقت پیدا کر دی، تلوار کے زور سے پیدا کر دی، اور ماں بیچارے کیا کرتے۔ اب ہمیں بلایا جاتا، کوئی افسر بیٹھا ہوتا، ہم مولوی اور علماء بھی بس دوسری زبان استعمال کرتے ہیں، جان چھڑاتے۔ یہ منافقت اور امت کو بغیرت بنانا، اس کا آغاز یزید کے دور سے ہوا، اور صحیح حدیثوں میں اس کے تذکرے ہیں۔ اس لیے جن میں غیرت تھی وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ بجائے زندہ رہنے کے مر